العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل من الایمان والرحم وغیر ذلك ویخشون ربهم ای وعیده ويخافون سوء الحساب تقدم مثله والذين صبروا على الطاعة والبلاء وعن المعصية ابتغاء طلب وجه ربهم لا غيره من أغراض الدنيا وأقاموا الصلاة وأنفقوا في الطاعة مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون يدفعون بالحسنة السيئة كالجهل بالحلم والعذاب الصبر أولئك لهم عقبى الدار أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة هي جنات عدن إقامة يدخلونها هم ومن صلح آمن من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وإن لم يعملوا بعملهم يكونون في درجاتهم تكرمة لهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب من أبواب الجنة أو القصور أول دخولهم للتهنئة يقولون سلام عليكم هذا الثواب بما صبرتم بصبركم في الدنيا فنعم عقبى الدار عقباكم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي أولئك لهم اللعنة والبعد من رحمة الله ولهم سوء الدار العاقبة السيئة في الدار الآخرة وهي جہنم. لغات دیکھیے. یسلون فعل مضارع سے کا جمع مذکر غائب. وصل یسل وصلا اس کے معنی ملانا جوڑنا. یسلون اصل میں ہے یوسلون. واو یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے گر گیا، یسلون ہو گیا. یخشون فعل مضارع سے کا جمع مذکر غائب. خشیہ یخشا سمع سے مصدر خشیتن ڈرنا خوف کرنا. یخشون اصل میں یخشیون یا متحرک ماقبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا یخشاون ہو گیا. الف اور واو کے درمیان اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیا یخشون ہو گیا. صبرو فعل ماضی سے کا جمع مذکر غائب ہے. باب ضرب یضرب سے صبرن برداشت کرنا، ہمت نہ ہارنا، ڈٹا رہنا. آگے ابتغاء طلب وجہ. ابتغاء یہ باب افتعال کا مصدر ہے، طلب کرنا. یدرؤون یہ باب فتح یفتح سے درءن و درءتن معنی ہے رفع کرنا، زائل کرنا، چھوڑنا. عقبہ ہر شے کا آخر، انجام. عدن یہ مصدر ہے باب ضرب یضرب سے قیام کرنا، رہائش اختیار کرنا. ترجمہ دیکھیے. اور وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو جوڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے اور ملانے کا حکم دیا ہے، یعنی ایمان لانا اور صلہ رحمی کرنا اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں، اور اپنے رب سے یعنی رب کی وعید سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں. تقدم مثلہ یعنی اس کی تفسیر ما قبل میں آئی ہے. وَهُوَ الْمُؤَاخَذَةُ بِكُلِّ مَا عَمِلُوهُ وَلَا يُغْفَرُ مِنْهُ شَيْءٌ اسی کی طرف اشارہ ہے. اور وہ لوگ ہیں جو طاعت پر صبر کرتے ہیں، مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور معصیت سے بچنے میں صبر کرتے ہیں، اپنے رب کی رضامندی طلب کرنے کے لیے، نہ کہ اس کے علاوہ دیگر اغراض دنیاویہ کے لیے. اور نماز قائم کرتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ان چیزوں میں سے کچھ حصہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے، سرًا اور اعلانیتاً بھی، اور حسنہ کے ذریعے سیئہ کو دفع کرتے ہیں، جیسے جہل کو حلم و بردباری کے ذریعے اور عزا کو صبر کے ذریعے۔ انہی لوگوں کے لیے اچھا انجام ہے دار آخرت میں، دار آخرت کا اچھا انجام ہے، یعنی دار آخرت میں اچھا انجام ہے، اور وہ اچھا انجام ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ بھی، اور جو ایمان لائے ان کے آبا، ان کے ازواج اور ان کے ذریات میں سے جو لوگ ایمان لائے وہ لوگ بھی، اگرچہ وہ ان کے برابر عمل نہ کیا تو وہ لوگ ان کے درجات میں پہنچیں گے اور رہیں گے، یہ ان کو درجات دیا جائے گا ان کے اعزاز میں، اور فرشتے ان کے پاس داخل ہوتے رہیں گے ہر دروازے سے، یعنی جنت کے دروازوں میں سے ہر دروازے سے، یا محلات کے دروازے میں سے ہر دروازے سے، شروع میں بھی داخل ہونے کے وقت، یعنی ان کے دخول اولی کے وقت مبارکبادی دینے کے لیے، اور مبارکبادی یوں دیں گے کہ سلام علیکم، تم پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے، اور یہ ثواب جو تم کو دیا جا رہا ہے یہ تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے، یعنی دنیا میں صبر کرنے کی وجہ سے، تو تمہارے دار آخرت کا انجام بہتر ہے۔ اور وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے عہد کو اس کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، اور جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، کفر و معاصی کے ذریعے انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور ان لوگوں کے لیے برا انجام ہے، یعنی دار آخرت میں برا انجام ہے، یعنی جہنم ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ماں قبل میں فرما بردار بندوں کی دوسری صفت بیان کی گئی تھی کہ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، کہ وہ لوگ کسی بھی عہد و میثاق کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ آگے انہی فرما بردار بندوں کی تیسری صفت کا بیان ہے کہ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ مِنَ الْإِيمَانِ وَالرَّحْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، اور وہ لوگ ہیں جو جوڑتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی ایمان لانا اور صلہ رحمی کرنا، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ یعنی لوگوں سے باہمی محبت کا اظہار، عیادت مریض وغیرہ۔ یہاں پر فرمایا گیا من الایمان، یہ ما امر اللہ میں جو ما ہے اسی کا بیان ہے یہ، اور ما موصولہ ہے، اور امر کے بعد مفعول ہم محذوف ہے، اے ما امرہم اللہ بھی، اور بھی کے ہی ضمیر سے ان یوصل بدل ہے، یعنی وہ لوگ جملہ شرائط ایمان اور ارکان ایمان اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، نہ کہ بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کو چھوڑتے ہیں، جیسے کہ دوسرے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور آگے ہے الرحم، رحم کا معنی ہے قرابت، یعنی رشتہ اور ناطہ کا خیال رکھتے ہیں، جس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے کہ یقول اللہ تعالی انا الرحمن خلقت الرحمہ وشققت لها اسما من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته۔ دوسری حدیث ہے الرحم معلق بالعرش تقول من وصلنی وصله اللہ ومن قطعنی قطعه اللہ۔ اور صلہ رحمی کا مطلب رشتہ داروں پر احسانات کرنا اور حسب استطاعت ان پر مال خرچ کرنا۔ آگے فرمایا گیا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ أَيْ وَعِيدَهُ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ لوگ اپنے رب
سے ڈرتے ہیں، یعنی اس کی وعید سے ڈرتے ہیں۔ یہاں پر یخشونا خشیتن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے اکرامن اور تعظیمن ڈرنا۔ جو ڈرنا ضرر کے خوف کی بنا پر نہ ہو بلکہ عظمت کی بنا پر ہو، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ یہاں پر خافون کا لفظ ہے جو خوف سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے مطلق ڈرنا جو بوجہ ضرر بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سوء الحساب کا ضرر ظاہر ہے، یعنی ایسا حساب کہ جس میں مناقشہ کیا گیا ہو اور ذرے ذرے کا حساب ہو، معافی بالکل نہ ہو، ظاہر ہے کہ ایسا حساب جہنم تک پہنچانے والا ہوگا، تو اس حساب سے ڈرنا بوجہ ضرر ہی ہوگا، اس لیے یخافون فرمایا۔ یہاں سوء الحساب سے اکرامن اور تعظیمن ڈرنے کا کوئی معنی نہیں ہے کہ سوء الحساب کا اکرام اور تعظیم، اس کا کیا مطلب؟ آگے فرمایا گیا والذین صبروا علی الطاعۃ والبلاء وعن المعصیۃ ابتغاء طلب وجہ ربہم لا غیرہ من اغراض الدنیا، اور وہ لوگ ہیں جو طاعت اور بلا پر صبر کرتے ہیں اور معصیت سے بھی صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا طلب کرنے کے لیے، نہ کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری دنیاوی غرض کے لیے، یعنی ان کے صبر کا مقصد صرف اور صرف رضا الہی ہے۔ اور صبر کی 3 قسمیں ہیں، جن کی ترتیب یہ ہے: صبر عن المعصیت، یعنی معصیت کا ارتکاب بالکل ہی نہ کرنا۔ نمبر 2، صبر علی الطاعت، یعنی بقدر طاقت ہمیشہ طاعت کو بجا لانا۔ نمبر 3، صبر علی البلاء، یعنی آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اور ایک چوتھی قسم بھی ہے، صبر عن الشہوات۔ یہ مذکورہ 3 قسموں سے اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ تو اولیاء اور صدیقین کا مقام ہے، اور لوجہ اللہ صبر کی تو بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبشر الصابرین۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز ایک منادی ندا دے گا، اے صبر کرنے والو کھڑے ہو جاؤ۔ تو کچھ لوگ اٹھیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، ان سے کہا جائے گا سیدھے جنت میں چلے جاؤ، تو جانے لگیں گے۔ راستے میں فرشتوں سے ملاقات ہوگی تو فرشتے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ یہ جواب دیں گے جنت میں۔ پھر فرشتے پوچھیں گے ارے ایسا کیسے، حساب سے پہلے جا رہے ہو؟ جواب دیں گے جی ہاں۔ فرشتے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم لوگ اہل صبر ہیں۔ تو فرشتے پوچھیں گے تمہارا صبر کیسا تھا؟ جواب دیں گے ہم دنیا میں صبر علی الطاعت کرتے تھے، اور صبر علی البلایا کرتے تھے، اور صبر عن المعاصی بھی کرتے تھے۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ آگے ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور تمام نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، خواہ فرض ہو یا نفل، سب کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا فِي الطَّاعَةِ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہماری عطا کردہ چیزوں میں کچھ اللہ کی طاعت میں خرچ کرتے ہیں، کبھی سرًا کبھی علانیتاً۔ اصل تو ثواب کا مدار اخلاص پر ہے، اخلاص ملحوظ رکھتے ہوئے سرًا میں مصلحت ہو تو سرًا خرچ کرتے ہیں، علانیتاً میں مصلحت ہو تو علانیتاً خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ يَدْفَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ كَالْجَهْلِ بِالْحِلْمِ وَالْعَذَابِ بِالصَّبْرِ، اور بھلائی سے برائی کو دفع کرتے ہیں، جیسے کہ جہل کو حلم سے، عذا کو صبر سے، یعنی جہل کا جواب حلم سے دیتے ہیں۔ چنانچہ صفاحت اور تعدی کو حلم اور عدم مواخذہ سے دفع کرتے ہیں، اور عذا کو صبر سے دفع کرتے ہیں، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کو خیر اور صبر سے دفع کرتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ جب برائی یعنی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو طاعت کے ذریعے اس کا بدلہ چکا دیتے ہیں، برائی پر قائم نہیں رہتے، اس سے توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار،
العاقبۃ المحمودۃ فی الدار الآخرۃ، انہی لوگوں کے واسطے دار آخرت کا انجام خیر ہے، یعنی دار آخرت میں اچھا انجام ہے۔ یہاں پر اولئک کا مبتدا ہے اور لہم خبر مقدم اور عقبۃ دار مبتدا مؤخر، یہ مبتدا خبر مل کر جملہ ہو کر اولئک کی خبر ہے، اور عقبۃ دار کی تفسیر العاقبۃ المحمودۃ فی الدار الآخرۃ سے کر کے اشارہ اس طرف کیا گیا کہ عقبہ بمعنی عاقبت اس کی صفت محذوف ہے، عقبہ کی صفت محذوف ہے، اے العاقبۃ المحمودۃ، یہ محمودۃ صفت ہے جو محذوف ہے، اور عقبہ کی اضافت دار کی طرف اضافت بمعنی فی ہے، اے فی الدار، العاقبۃ المحمودۃ فی الدار۔ یہ پورا جملہ ان لوگوں کی جزا کو بیان کرنے کے واسطے لایا گیا ہے جن کے صفات ثمانیہ ما قبل میں مذکور ہوئے۔ آگے اسی عقبۃ دار یعنی الدار الآخرت کا بیان ہے، وہ یہ ہی جنات عدن اقامت یدخلونہا ہم ومن صلح آمن من آبائہم وازواجہم وذریاتہم وإن لم یعملوا بعملہم یکونون فی درجاتہم تکرمۃ لہم، اور وہ ہمیشہ کے باغات ہیں جن میں وہ لوگ اس میں خود بھی رہیں گے، داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد بھی داخل ہوں گی جو نیک یعنی مومن ہوں گے، اگرچہ ان حضرات کے اعمال ان کے اعمال کے برابر نہ ہوں، تو یہ حضرات انہی کے درجات میں داخل کیے جائیں گے، ان حضرات کے اعزاز میں اور ان حضرات کے طفیل میں۔ جنات و عدن سے پہلے ہیئر لا کر اشارہ فرمایا گیا کہ یہ خبر ہے، جنات و عدن یہ خبر ہے جس کا مبتدا محذوف ہے، اور جنات عدن سے مراد تمام طبقات جنت ہیں، نہ کہ خاص جنت عدن۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب من ابواب الجنت او القصور اول دخولہم للتہنیہ، اور فرشتے ان کے پاس آئیں گے جنت کے ہر دروازے سے، یا مطلب ہے کہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے محل کے ہر دروازے سے، دخول کی ابتدا ہی میں یعنی اول دخول میں مبارکبادی دینے کے لیے۔ یقولون سلام ھذا ثواب سلام علیکم ھذا الثواب بما صبرتم بصبرکم فی الدنیا، یہ سلام علیکم اے سلمکم اللہ من آفات الدنیا، یہ ھذا الثواب مبتدا ہے، اب ما صبرتم اے بصبرکم فی الدنیا یہ اس کی خبر ہے، یعنی وہ فرشتے کہیں گے سلام علیکم، یہ ثواب دنیا میں تمہارے صبر کرنے کے صلے میں ہے۔ فنعم عقبۃ دار عقباکم، تو دار آخرت کا انجام بہتر ہے، یعنی تمہارا اخروی انجام بہتر ہے۔ عقباکم مقدر نکال کر مفسر علام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مخصوص بالمدح عقباکم ہے جو محذوف ہے۔ بہرحال یہاں تک تو سودا کے اور نیک لوگوں کے احوال کا بیان تھا، آگے ان کے بالمقابل اشقیاء کی عادات کا بیان ہے اور ان کے برے اعمال کا نتیجہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض بالکفر والمعاصی اولئک لهم اللعنۃ والبعد عن رحمۃ اللہ ولهم سوء الدار العاقبۃ ولهم سوء الدار العاقبۃ السیئۃ فی الدار الآخرۃ وہی جہنم۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو قطع کرتے ہیں، اور زمین یعنی دنیا میں کفر و معاصی کے ذریعے فساد پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں کے واسطے لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور انہی لوگوں کے لیے دار آخرت میں برا انجام ہے۔
اور وہ جہنم ہے۔ یعنی اشقیاء کی بری عادت کا یہاں پر سے بیان ہے کہ اشقیاء کی بری عادت یہ ہے کہ اللہ سے بد عہدی کرتے ہیں، چنانچہ پختہ عہد کو توڑتے ہیں۔ اور عہد، یہ جو عہد کو توڑنے کا ذکر ہے یہاں پر، اس عہد میں عہد الست بھی داخل ہے، جس میں سبوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے چونٹی کی شکل میں روح کو ظاہر فرما کر پشت آدم سے اپنی ربوبیت اور وحدانیت کا عہد لیا تھا۔ الست بربکم، سب نے جواب دیا تھا قالوا بلا۔ اس کو توڑتے ہیں، کفار مشرکین نے بالکل اس کو توڑ ڈالا، اس طرح کہ اللہ کے ساتھ سینکڑوں رب اور سینکڑوں معبود بنا لیا ہے۔ اور ان کی دوسری بری خصلت یہ ہے، یہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ جن تعلقات کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن تعلقات کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، جس میں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ تعلق بھی داخل ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کا تعلق بھی اس میں داخل ہے، تو اس کو بھی جوڑنا ہے، لیکن سب کو جوڑتے نہیں بلکہ سب کو قطع کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں۔ تیسری بری خصلت آگے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بِالْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي، یعنی کفر و معاصی کر کے زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ تیسری خصلت در حقیقت پہلی ہی دونوں خصلتوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ تعالی اور بندوں کے عہد کی پرواہ نہیں کرتے اور کسی کے حقوق و تعلقات کی رعایت نہیں کرتے، تو ظاہر ہے کہ اس سے سامنے والے لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے، لڑائی جھگڑے رونما ہوتے ہیں۔ یہی تو زمین کا سب سے بڑا فساد ہے۔ آگے انہی تین خصلتوں پر مرتب ہونے والے سزا کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کے واسطے، یعنی اولئک لہم اللعنۃ والبعد عن رحمۃ اللہ ولہم سوء الدار العاقبۃ السیئۃ فی الدار الآخرہ، کہ انہی لوگوں کے واسطے لعنت ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ لعنت کا معنی بتاتے ہوئے مفسر اللہ نے فرمایا البعد عن رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ سے کی رحمت سے جب دوری ہو جائے گی، محرومی ہو جائے گی، تو اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.